دنیا بھر میں آج ماہی گیروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن نہ صرف محنت کش ماہی گیروں کے نام ہے جو سمندر کی موجوں سے رزق حلال کماتے ہیں، بلکہ اس بڑی معاشی صنعت کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے جو ملک کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ماہی گیری کے شعبے کی موجودہ صورتحال، ماہی گیروں کو درپیش مشکلات، ساحلی علاقوں کے مسائل اور اس صنعت کے مستقبل پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمارا مقصد نہ صرف ان مسائل کو سامنے لانا ہے بلکہ ایسے حل بھی تلاش کرنا ہے جو ماہی گیروں کی زندگی بہتر بنائے اور ملکی معیشت کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہو۔ ماہی گیروں کے عالمی دن کے اس خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، تجزیہ نگار، ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئر رفیق بھٹو صاحب، جو ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ سر، آپ ان ماہی گیروں کے عالمی دن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ماہی گیر اس سوسائٹی کے اندر ایک نظر انداز کیا ہوا سوسائٹی کا ایک طبقہ ہے، ایک حصہ ہے، جس پہ حکمرانوں کو اور ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ہماری زراعت کے بعد معیشت کا ایک اہم کمپوننٹ ہے، جس سے ہم کئی کروڑوں ڈالر کما سکتے ہیں اگر اس شعبے میں ہم کچھ اصلاحات اور اس میں کوئی بہتری لائے۔ سندھ سب سے بڑا صوبہ ہے جہاں زیادہ سے زیادہ ماہی گیر رہتے ہیں، کیونکہ بلوچستان کے بعد ساحل سمندر کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ سندھ کے حصے میں آتا ہے، اور یہاں ساحل پہ رہنے والے لوگوں کا جو گزر سفر ہے، جو ان کا طرز زندگی ہے، وہ ماہی گیری پر ہی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف سندھ کے دیہی علاقوں میں دریائے سندھ پہ لاکھوں لوگوں کا جو کشتیوں میں آج کے اس جدید دور میں بھی دریا کے کنارے کشتیاں رکھ کر اس میں سوتے ہیں، وہاں آباد ہوتے ہیں اور وہاں ہی ان کا اپنا شکار کر کے گزر سفر کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو جھیل ہے قدرتی، اس پہ بھی گزارا ہے، جس پہ بھی جدت آنے کی اور اس میں بہتری اور جدید طریقوں سے اس میں آنے کی، کیونکہ دن بہ دن پانی کم ہوتا جا رہا ہے اور پانی کی کمی کی وجہ سے ان کا روزگار بھی متاثر ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو سمندر پہ گزارا کرنے والے ماہی گیر ہیں، ان پر ایک طرف تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہت ساری پابندیاں آ گئی ہیں جو روایت سے ہٹ کر ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک جدید ضرورت ہے سیکیورٹی کے حوالے سے۔ تو سیکیورٹی نے بھی ان کے کاروبار کو متاثر کیا ہے۔ دوسری طرف وفاقی پالیسیوں کی قدغن کی وجہ سے بھی سندھ کا ماہی گیر جو ہے یا بلوچستان کا ماہی گیر بڑا متاثر ہے، جس میں جالوں پر پابندی کہ یہ جال آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ یورپین یونین کی اپنی کنڈیشنز ہیں کہ جی آپ کو اس طرح سے وہ رکھنی ہے، اگر آپ اس طرح سے رکھیں گے تو آپ کی مارکیٹ سے جو مچھلی ہے وہ بین الاقوامی عالمی مارکیٹ میں جائے گی اور اس کے اچھے پیسے ملیں گے۔ تو حکومت وقت کو چاہیے کہ اس شعبے کو ایک جو ان کا معاشی تسلط ہے اس سے نکالیں اور اس کی طرف سوچیں، اور ماہی گیروں میں جو نان ماہی گیر آ گئے ہیں جو اس کاروبار پر قدغن لگا رہے ہیں اور اس کاروبار کو متاثر کر رہے ہیں، ان کو نکالنا چاہیے۔ جس طرح کراچی فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی میں کئی ادوار میں نان ماہی گیر آئے جنہوں نے اس ادارے کو تباہ کیا، اور اب یہ کریڈٹ موجودہ حکومت اور موجودہ ماہی گیروں کی جدوجہد کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی کمیونٹی سے عہدیدار اور جو تنظیم کے جو لوگ ہیں ان کو فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی پلایا ہے۔ دوسری طرف کورنگی فش ہاربر سوسائٹی، فش ہاربر کا وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس کو بھی فوری طور پہ حل کر کے ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے جس سے جو ماہی گیر دوست پالیسی ہو، ابراہیم حیدری ہو، منوڑا ہو یا کراچی کے دوسرے جو ساحلی گاؤں ہیں، ان کی ترقی کے لیے حکومت وقت کو، خاص طور پہ سندھ حکومت کو آگے آنا چاہیے۔ جو جھیلوں میں اور دریائے سندھ میں گزارا کرنے والے ماہی گیر ہیں ان کو جدید قرضے دے کر، جدید طریقوں سے ان کی ماہی گیری کے ٹولز جو ہیں وہ اپنا کر ان کو بھی آگے اور انکریج کرنا چاہیے تاکہ ان کے کاروبار کو وسعت ملے اور وہ اچھی زندگی گزار سکیں۔